نماز کا بیان چل رہا تھا کہ نماز میں توجہ اور دھیان اہم ترین چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے جب تک کہ وہ خود ہی بے توجہ نہ کرے۔ یعنی بے توجہ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھے، اوپر نیچے دیکھے، اس کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پردہ تھا جس کے اوپر کچھ پرندوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک لباس پہنے ہوئے تھے تو نماز کے بعد اس کو فوراً اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو ہم اس کا علاج اس طرح کر سکتے ہیں کہ نماز دیوار کے سامنے پڑھیں اور نیچے سفید کپڑا بچھائیں تاکہ جائے نماز کے نقش و نگار کی وجہ سے توجہ بھی نہ ہٹے۔ یعنی ہماری جائے نمازی بھی ایسی ہوں کہ سادی ہوں، بالکل اس کے اوپر کوئی نقش و نگار نہ ہو، کوئی تصویر بنی ہوئی نہ ہو۔ اور دوسری قسم کی بے توجہی اندر کے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا علاج تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ان پر دھیان دیا جائے، اور ہر رکن کے اندر دھیان یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا چہرہ تو ہر طرف ہے۔ تو اس طرح کا ایک حدیث، یہ علاج جو ہے ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو گیا تاکہ میری نماز میں مجھ پر شبہ ڈالے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم اس شیطان کو محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی نے امام نووی رحمہ اللہ کا قول اس حدیث شریف کی شرح میں نقل کیا کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنے کے ذریعے شیطان کے وسوسے سے یعنی کہ پناہ لینا مستحب ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی بات ہے، ایک ضرورت ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کر کے دل کو اللہ کے غیر اور شہوتوں سے پاک کرے، رذائل سے دور کرے، گناہوں سے دور ہو جائے۔ یہ دھیان والی نماز پڑھنے میں ایک بنیادی بات ہے کہ اس کے سامنے صرف آخرت ہو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی پاکیزگی اختیار کر لی اور اپنے رب کا نام لے لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، قوت والی ہے۔ جب نماز ہی میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ملاقات نصیب نہیں ہوتی تو پھر اپنی فکریں تو یعنی ہم جو اپنی فکروں کے اندر مشغولیت ہماری جو بنی ہوئی ہے اس سے تو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، اور ساری نماز کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو کر پورا کیا جاتا ہو تو ایسے شخص کو سکون کہاں ملے گا۔ ہم اپنی نمازوں کو بنائیں،
محنت کریں اپنی نمازوں پر. اکثر نمازی صاحبان جو ظاہر میں تو نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود فکر، غم، ٹینشن اور بے خوابی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہاں جی، حالانکہ اگر ان لوگوں نے صحیح نماز نہ پڑھی ہوتی، اتنے بھی نمازی ہیں، تو ان کو ضرور سکون مل جاتا. اس لیے کہ نماز سکون ہے، سکون ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نماز پڑھی اور تمہیں سکون قلب کی دولت نہیں ملی تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور صفت ہے ایک. یعنی اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، یعنی بندے کے صحیح عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ضرور عطا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو اور سکون نہ ملے، راحت نہ ملے، چین نہ ملے، ٹینشن دور نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ہر حاجت نماز کے ذریعے سے دور ہوتی ہے. ہم اس بیان کو سنیں، عمل کریں، آگے پھیلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.